بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 جون کو منصورے میں ملی یکجہتی کونسل کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک بھر کی مذہبی جماعتوں کے اہم سربراہان نے شرکت فرمائی، اہم مرکزی رہنماؤں نے شرکت فرمائی، جس میں محترم لیاقت بلوچ صاحب، پیر سید صفدر گیلانی صاحب، سید ناصر شیرازی صاحب، عبدالغفار روکڑی صاحب، قاری محمد یعقوب شیخ صاحب، علامہ زاہد محمود قاسمی صاحب، میر آصف اکبر صاحب، نذیر احمد جنجوعہ صاحب، نثار ترمذی صاحب، حافظ محمد اسلم صاحب، قاضی شاہد حمید صاحب، رضا الحق چودھری صاحب، گلزار احمد صاحب، میاں غلام شبیر قادری صاحب، لطیف الرحمان شاہ صاحب، فرحان شوکت صاحب اور اسرار احمد نعیمی صاحب نے شرکت فرمائی۔ اس اہم اجلاس کے اندر جہاں ملک کی اور اہم ترین امور پر تبادلہ خیال ہوا اور فیصلے کیے گئے، وہاں آزاد کشمیر میں اس وقت جو تحریک چل رہی ہے اور جو احتجاجی سلسلے جاری ہیں، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی اور ایک اعلامیہ تیار کیا گیا۔ وہ میں اعلامیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلامیہ میں کہا گیا، تمام قائدین نے اور تمام جماعتوں کے نمائندوں نے متفق طور پر یہ قرارداد منظور کی اور یہ اعلامیہ جاری کیا کہ ریاست آزاد جموں و کشمیر میں احتجاج اور اس کے خلاف ریاست کا بے بہا طاقت کا استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ پوری قوم اس وقت انتہائی تشویش میں مبتلا ہے۔ احتجاج اور پرامن احتجاج عوام کا آئینی اور جمہوری بنیادی حق ہے۔ ریاست عوام کی آواز سننے کے بجائے اندھی بحری طاقت کا استعمال کرے تو تشویش، نفرت اور دلوں کا پھٹنا فطری عمل ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی ہمیشہ پاکستان سے پائیدار اور لازوال وابستگی رہی ہے۔ پاکستان میں بھی اس اسلوب حکومت نے عوام میں شدید ناراضگی پیدا کر دی ہے۔ آزاد کشمیر کی قیادت نے بیس کیمپ کا بنیادی فرض ادا نہیں کیا، بلکہ ان کی نااہلی، سیاسی بے وفائی، طاقتور مراکز کی اعلیٰ کاری اور تحریک آزادی کشمیر کے مقدس فرض سے انحراف نے ہی عوام میں گلے سڑے نظام سے نفرت اور احتجاج کو طاقتور آواز بنا دیا۔ جموں ویلی کے مہاجرین کی نشستیں اگرچہ اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہیں، لیکن 12 نشستوں کے لیے انتخاب کا انعقاد جو کیا جاتا ہے وہ مشکوک اور اس کو متنازع بنا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ملی یکجہتی کونسل پورے خطہ جموں و کشمیر کی آزادی کی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے پاکستان سے الحاق کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج یہ تاریخ ساز احتجاج تھا، کشمیر کی تاریخ کا عظیم ترین یہ احتجاج تھا اور ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ مسائل جو ہیں وہ ڈائیلاگ سے حل ہوتے ہیں۔ ہم عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی کہیں گے کہ وہ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرے اور اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ حکومت سے بھی ہم کہیں گے کہ تشدد کے بجائے اس مسئلے کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرے۔ حکومت عوام کے اختلافی جذبات کو سننے کا حوصلہ پیدا کرے، اور پاکستان کی جو قومی قیادت ہے آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ قومی اپنا کردار ادا کرے۔ اصل میں یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ملک کے اندر، اس کی طرف بھی ملی یکجہتی کونسل کی عاملہ نے اشارہ کیا ہے، وضاحت کی ہے اور سرحد کی ہے اس کی، اور انہوں نے یہ بھی اعلامیے کے اندر چیز شامل کی ہے کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں سیاسی بحران انتہائی گھمبیر ہو چکا ہے، سیاست بند گلی میں ہے، قومی سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ ہائیبرڈ نظام سیاست جمہوریت، عوامی حقوق اور عوام کے لیے مساویانہ نظام قائم کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور انتہائی مہلک بن چکا ہے۔
سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی میں سیاست، جمہوریت، انتخابات، قومی وحدت سب دم چھوڑ چکے ہیں۔ آئین اور قانون کی فرما روائی، نظام اور قیادت کی تبدیلی کے لیے شفاف غیر جانبدارانہ انتخاب کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے قومی سیاسی جمہوری قیادت ماضی کی غلطیوں اور خطاؤں کا ازالہ کرے، قومی ڈائیلاگ اور قومی ترجیحات پر مشترکہ موقف اختیار کیا جائے تاکہ اس وقت جو ہمارا ملک جن مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے اس مسائل سے وہ نکل سکے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کا جو سب سے بڑا ایک اتحاد ملی جدید کونسل پاکستان، اس نے جو یہ اعلامیہ دیا ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ قومی ایکشن کمیٹی بھی اور حکمراں بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اس ملک کے مسئلے کو ڈائیلاگ و مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔